السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ تاحال کشیدہ ہیں۔ دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ نوشکی میں ایک بڑا اٹیک ہوا ہے اور اس میں 4 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے ہیں جو رپورٹ ہوا، اور پولیس موبائل پہ فائرنگ ہوئی ہے، 4 اہلکار جاں بحق ہوئے ہیں، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس کے اوپر اپنا ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے۔ لیکن جو پرامن مظاہرین تھے جو لاپتہ افراد کے حوالے سے مظاہرہ کر رہے تھے کوئٹہ میں، اور ان کے دھرنے کے اوپر دھاوا بولا گیا، اور ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ یہ لڑائی اتنی بڑی کہ وہاں پہ گولی چلی، اور گولی چلنے کے نتیجے میں 3 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ اب اس میں جو ہے وہ بلوچستان کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ فائرنگ مارنگ بلوچ کے ساتھیوں نے کی، جو لوگ مارنگ بلوچ کے ساتھ موجود تھے، اور اس کی وجہ سے کچھ افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ جبکہ مظاہرین کا موقف بالکل مختلف ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لاپتہ افراد ہیں، مسخ شدہ لاشیں ہیں، یہ والے معاملات ہیں، ان پہ ہم احتجاج کر رہے تھے، پولیس نے ہمارے اوپر دھاوا بولا ہمارے مطالبات سننے کی بجائے، اور ہمارے اوپر شیلنگ کی گئی، ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 3 لوگ شہید ہو گئے، اور جو باقی 13 لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، ان میں کچھ شدید زخمی بھی ہیں۔ اب اس کو اگر آپ لاجیکل دیکھیں، منطقی انداز میں اگر آپ اس ساری چیز کو دیکھیں، تو آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ ایکچولی ہوا کیا ہوگا۔ دیکھیں، کوئی راہگیروں کی لاشیں لے کر تو مظاہرین سڑکوں پہ نہیں رکھ سکتے نا۔ جو لاشوں کے ساتھ موجود تھے وہ لاشوں کے رشتہ دار تھے اور ان کے لواحقین تھے، اور وہی لاشیں رکھ کے سڑکوں پہ بیٹھے۔ اگر مارنگ بلوچ نے یا ان کے ساتھیوں نے ان کو قتل کیا ہوتا تو وہ کبھی بھی مارنگ بلوچ کے ساتھ نہ بیٹھتے، تو وہ بیٹھے ریاست کے خلاف۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لواحقین ہیں ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ جو گولی چلی ہے وہ پولیس کی جانب سے چلی ہے، اور پولیس کی گولیاں انہیں لگی ہیں۔ اب مارنگ بلوچ صاحبہ کو گرفتار کرنے کے بعد جو لیٹسٹ اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کوئٹہ جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور 3 MPO کے تحت 1 ماہ کے لیے انہیں جیل میں منتقل کیا گیا ہے۔ تو کیا 1 ماہ تک یہ حکومت انہیں جیل میں رکھ پائے گی؟ یہ ایک الگ سوال ہے، کیونکہ عالمی سطح پہ بہت آوازیں اٹھ رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر آواز بہت زیادہ اٹھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو بین الاقوامی اخبارات ہیں، جریدے ہیں، جو میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، وہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کے اوپر آواز اٹھا رہی ہیں، چاہے وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، چاہے یورپی یونین کے اندر ہے، چاہے وہ امریکہ میں اور برطانیہ میں ہے۔ تو ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشن ہے وہ بھی اس کے بارے میں بات کر رہی ہے کہ مارنگ بلوچ کے ساتھ اور بلوچستان کے اندر جو زیادتی ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ عالمی سطح پہ یا لوکل سطح پہ، کسی سطح پہ بھی یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ پہلی مرتبہ ایسے ہو رہا ہے کہ بلوچوں کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے بلوچستان میں، اور پنجاب اس کی شدت کو اسی طرح محسوس کرتا ہے۔ دس از کالڈ لیڈرشپ۔ جب قوم کا ایک لیڈر ہوتا ہے نا تو قوم ایک دوسرے کا دکھ سمجھتی ہے۔ آپ غور کریں نا، یہ قوم اکٹھی کب ہوئی تھی؟ اس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اکٹھا کیا تھا، یہ سارے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک الگ ملک بنا لیا۔ پھر اس کے بعد اس قوم کو تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسٹیبلشمنٹ نے اس قوم کو اتنا تقسیم کیا کہ ملک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بار بار قوم کو تقسیم کیا گیا۔ جب کبھی خیبر پختونخوا میں آپریشنز کیے گئے، قبائلیوں کو مارا گیا، تو کبھی پنجاب سے، سندھ سے آواز نہیں اٹھی۔ جب کبھی بلوچوں کے اوپر ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا گیا تو کبھی پنجاب سے، خیبر پختونخوا کے سیٹلڈ ایریا سے اور سندھ سے آواز نہیں اٹھی۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی ایک پاکستان کے کونے میں بھی ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تو پورا پاکستان اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اس کی وجہ 2 وجوہات ہیں۔ ایک، پورے پاکستان نے اس درد کو سہا ہے گزشتہ 3 سال میں۔ جبری طور پہ گمشدہ ہونا کیا ہوتا ہے، پنجاب کے شہریوں کو، سندھ کے شہریوں کو، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو پہلی مرتبہ صحیح طرح پتہ چلا ہے۔